السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غم بانٹنے کی چیز نہیں پھر بھی ہے دوستو، ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو۔ کل مجھے ایک ماں جی ملی اور وہ اپنے دکھ بتا رہی تھی مجھے۔ اتنا افسوس ہوا کہ ہمارا معاشرہ کس راستے پہ چل رہا ہے۔ ہم نے سارا اپنا جو فوکس ہے وہ صرف پیسہ اکٹھا کرنے پہ کر لیا ہے۔ ہمیں رشتوں کی پہچان بھی بھول گئی ہے، اور اسپیشلی جو رشتہ ہمارے لیے بہت محترم اور سب سے زیادہ ہمارے حسن سلوک کا مستحق ہے، ہم اس رشتے کو بھی نگلیکٹ کرتے جا رہے ہیں اس پیسہ جمع کرنے کی دوڑ میں۔ ماں جی بتا رہی تھیں کہ میرے 4 مرلے کے گھر میں میری 4 پائی بچھانے کی جگہ نہیں ہے۔ میرے بیٹوں نے اپنا اپنا کمرہ سنبھال لیا ہے، اور جہاں میں 4 پائی بچھاتی تھی وہاں پہ ایک بیٹے نے اپنی کپڑوں والی الماری بنا لی ہے۔ میں نے دوسری جگہ پہ 4 پائی بچھانے کی کوشش کی تو وہاں پہ دوسرے بیٹے نے پتہ نہیں وہ چبوترا ٹائپ کچھ کہہ رہی تھی کہ وہ بنا لیا ہے، اور کہتی ہیں کہ وہ مجھے 8,000 روپیہ پینشن ملتی ہے جو میں اپنے بچوں کو دیتی ہوں، 5-6 ہزار روپیہ میں دیتی ہوں تو مجھے 2 ٹائم کی روٹی ملتی ہے۔ میں شوگر کی مریضہ ہوں، مجھے فالج ہوا ہے، لیکن 1,000 روپیہ میں بل دیتی ہوں، 8,000 روپے پینشن میں سے 6,500 میں روٹی کا دیتی ہوں۔ وہ کبھی کوئی بیٹا 5,000 لے کے مجھے روٹی دیتا ہے، کبھی دوسرا ہے وہ 6,500 لے کے روٹی دیتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ماں جی روٹی 2 ٹائم کی ملے گی، ہماری بیویاں 3 ٹائم آپ کے لیے روٹی نہیں پکا سکتی۔ میں اس ماں کی بات سن کے اتنی دکھی ہو رہی تھی کہ یہ کیسی اولاد ہے جس ماں باپ نے آپ کو شہزادوں کی طرح پالا، اپنے منہ کا نوالا آپ کو دیا، خود بھوکے رہے۔ آج ان کی یہ اوقات ہے کہ وہ جو پرائی بیویاں آئی ہیں وہ کسی کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے آپ ان کی عزت کریں، ضرور کریں، لیکن یہ کیسی عزت ہوئی کہ آپ اپنے سب سے محترم رشتے کو بھول جائیں، آپ اپنی ماں کو بھول جائیں، آپ کو بھول جائیں کہ اس نے آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ اور یہ ایک ماں کا قصہ نہیں ہے، یہ گھر گھر کا رونا ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ میں نے ایک اور ماں جی سے میں ملی، وہ ماں جی بہت بڑے بڑے آفیسرز کی ماں تھیں، کوئی بیٹا ڈاکٹر ہے، کوئی ایئر فورس میں ہے، کوئی انجینئر ہے، اور وہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی بیٹھی ہیں۔ کہتی ہیں کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ سارے اپنی اپنی جابز پہ اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ جا چکے ہیں، سالوں بعد آ کے کوئی بیٹا چکر لگا جاتا ہے، اور جو چکر لگاتا ہے وہ دوسرے کا قصور نکالتا ہے کہ وہ ماں کو کیوں نہیں رکھتا۔ مطلب ہر بندہ دوسرے کی غلطی نکال رہا ہے۔ کیا ماں نے آپ کو الگ الگ نہیں پالا؟ کیا آپ کو الگ الگ ٹائم نہیں دیا؟ کیوں کرتے ہو یہ ظلم؟ آپ کیوں بھول جاتے ہو کہ جیسے آپ اپنے بچوں پہ خرچے کر رہے ہو، جیسے ان کی فرمائشیں پوری کر رہے ہو، ماں کو بھی ایک بچہ ہی سمجھ لو، اس کو بھی دوا ٹائم پہ لا دیا کرو۔ جس رب نے آپ کو بچوں کے لیے دیا ہے وہ ماں کے لیے بھی دے گا۔ خدا را ماں کا احساس کرو، ماں کے لیے وقت نکالو۔ کیوں یہ ظلم کرتے ہو کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو گھر کے سب سے بیکار کونے میں ان کو ڈال دیتے ہو؟ کیا آپ نہیں سوچتے کہ آپ کے بچے آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ والدین کے ساتھ جو بھی کریں آپ کے بچے آپ کو ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھیں گے؟ یاد رکھیں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے آپ والدین کو ستا رہے ہیں، آپ کے بچے اس سے 10 گنا بڑھ کے آپ کو ستائیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ والدین کو اکیلے چھوڑ کے آپ پیسے، اگر فرض کر لیں کوئی بچہ بہت نیک بنتا ہے، والدہ کو پیسے دے دیتا ہے، تو کیا آپ والدہ کا حق ادا کر دیتے ہیں؟ جو پیسے دیتا ہے وہ بھی 4 باتیں سنا کے دیتا ہے کہ ماں جی اس بار جو ہے وہ بہت خرچہ ہو گیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہ وہ ماں ہے جس نے 1000 اذیتیں سہ کے آپ کو جنم دیا اور آپ کو پالا، جو آج تک صرف اس ڈر سے کہ میرے بیٹے کا ناک نہ کٹ جائے آپ کا دکھ کسی سے نہیں کہتی۔ آپ لوگوں کو کیوں احساس نہیں ہوتا کہ آپ کتنا بڑا ظلم کمانے جا رہے ہو ماں کے ساتھ؟ یہ جس اولاد کی یقین کریں دن رات فرمائشیں پوری کرتے ہیں نا، جن کو پیزے کھلاتے ہیں، جن کے لیے پھلوں کے ڈھیر لے کے آتے ہیں، جن کو برانڈڈ کپڑے پہناتے ہیں، کل بات بھی نہیں پوچھے گی آپ کی۔ یہ سوچ لیجئے جو آپ کر رہے ہیں کل اس سے 10 گنا زیادہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ آپ کیسے یہ امید کرتے ہیں کہ آپ بیری کا درخت لگائیں گے اور اس پہ آم کے پھل لگیں گے؟ آپ جو کریں گے آپ وہی اپنے آگے پائیں گے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے،
اور یہ باتوں کی بات نہیں ہے۔ خدا را اپنی ماؤں کا خیال رکھنا شروع کریں۔ خدا کے لیے ماں کو وہی بچہ واپس دے دیں جس کا ایک ایک قدم دیکھ کے وہ خوش ہوا کرتی تھی۔ آج کی ماں آپ کا تذکرہ کرتی ہے، اپنی اولاد کا تذکرہ کرتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہے بیٹا بس ٹھیک ہے، ٹائم چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے، بچے آ جاتے ہیں، کبھی پوچھ لیتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے، بڑے شرم کی بات ہے کہ آپ اس ماں کا جس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں ساری رونقیں ہیں، آپ کو پتا ہے آپ کی ہر کامیابی کے پیچھے آپ کی ماں کی دعا ہے، آپ اس ماں کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ بیوی ذرا سی بات بتاتی ہے، آپ ماں سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کا موڈ خراب ہو جاتا ہے کہ میری والدہ نے میری بیوی کی کیئر نہیں کی، میرے بچوں کے ساتھ ایسے کیا۔ آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ آپ کی والدہ نے آپ کو کتنی تکلیفوں سے پالا ہے، آج تک آپ کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھا رہی ہے، کیسے آپ کے پردے رکھ رہی ہے۔ ایک بوڑھی اماں میرے گھر میں کبھی کھانا کھا لیا کرتی تھی اور وہ مجھ سے وعدہ لے کے گئیں کہ بیٹا میرے بیٹوں کو میرے مرنے کے بعد میرے بچوں کو کبھی اس بات کا تانا مت دینا کہ میں تمہاری ماں کو کھانا کھلاتی تھی۔ یعنی ماں کو مرنے کے بعد بھی آپ کی ٹینشن ہے اور آپ زندگی میں بھی ماں کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیتے ہیں۔ ایک والدہ مجھے بتا رہی تھی کہ میرے بیٹے کی کپڑوں کی دکان ہے اور خدا کی قسم آج تک مجھے بیٹے نے کپڑے کی لیر نہیں دی۔ بڑا دکھ ہوا مجھے، بہت ہی دکھ ہوا۔ یقین کریں ماں بہت برکت کا باعث ہے۔ یہ ماں پیسے کا بدل نہیں ہے، جو پیسہ آپ دن رات کما رہے ہیں جس کے لیے آپ ماں کو نگلیکٹ کر رہے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ نے ڈھیر جو کما لیا ہے، جو ڈھیر جمع کر لیا ہے، یہ آپ کے بہت کام آئے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ یقین کریں ایک بیماری کی مار ہے، کہیں آپ زخمی ہو جائیں، کہیں آپ کو کوئی بیماری لگ جائے، یہ ساری دولت لگ جائے گی اور وہی بیوی بچے جن کے لیے آپ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں نا، یقین کریں آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گے۔ یہی پڑھائیاں، یہی تعلیم، یہی بکس جو آپ جن کو ٹائم دیتے ہیں اور جن کے لیے آپ والدہ کو بھول جاتے ہیں، یہ آپ کے کسی کام نہیں آئیں گی۔ آپ بیمار ہوں گے تو دعا کرنے والی صرف آپ کی ماں ہوگی۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں۔ یقین کیجئے، والدین کی خدمت کیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ رہتے ہیں تیرے ساتھ فرشتے دعاؤں کے، تو خوش نصیب ہے کہ تیری ماں حیات ہے۔ خدا را اپنے والدین کی قدر کیجئے، والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات مت کیجئے۔ والدین کو جو دیں یہ سوچ کے مت دیں کہ آپ احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ سوچ کے دیں کہ یہ اللہ کا احسان کہ اس نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، اس نے آپ کو والدہ کی خدمت کے قابل سمجھا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ والدہ کے سامنے اف تک مت کرو۔ ہم والدین سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ایک دکھی والدین ہے جن کا صرف ایک بیٹا ہے اور دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ بیٹا جاب کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلا گیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ میرا گزارا نہیں ہے، میری جاب یہاں ٹھیک نہیں ہے، والدین یہاں پہ مر رہے ہیں اکیلے بوڑھے، اور وہ بیٹا جس کو انہوں نے ایسے شہزادوں کی طرح پالا وہ ان کو اکیلا چھوڑ کے جا چکا ہے کیونکہ اس کی کمائی، اس کا فیوچر اس کو آؤٹ آف کنٹری نظر آ رہا ہے۔ یہ کیسا فیوچر ہے جو ماں باپ سے خالی ہے؟ یہ کیسا فیوچر ہے جس میں آپ کامیابی سمجھتے ہیں حالانکہ وہ بالکل ناکامی ہے؟ جیسے آج آپ اپنے بچوں کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، کبھی آپ کے ماں باپ نے کی ہے۔ جیسے آج آپ اپنے کیریئر کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، آپ کے ماں باپ نے پتہ نہیں آپ کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کس طرح سے تکلیفیں اٹھا کے آپ کو یہاں تک لے کے آئے ہیں، اور آج آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو کچھ ہیں آپ خود سے ہیں، آپ یہاں تک جیسے پہنچ گئے ہیں اس میں سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ خدا را ابھی بھی ٹائم ہے، اپنے والدین کی قدر کیجیے اس سے پہلے کہ آپ کے ساتھ وہ ہو جو آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کم از کم اپنے ضمیر کی آواز پہ غور کیجیے۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں کہ جو آج آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں کل آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ کریں؟ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا ضرور۔ اور ایک آخر میں درخواست میں آج کے والدین سے بھی ضرور کرنا چاہوں گی، خدا را اپنے بچوں کو انجینئر، ڈاکٹر اور پائلٹ وغیرہ بنانے سے پہلے اچھے مسلمان ضرور بنائیں، تاکہ انہیں پتہ ہو کہ والدین کی قدر کس چیز کا نام ہے، انہیں پتہ ہو کہ پیسہ اکٹھا کرنا ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، اچھے انسان بننا، اچھے مسلمان بننا اور والدہ کی خدمت کرنا، والدین کی خدمت کرنا، انہیں اپنے سر کا تاج بنانا، یہی ہماری زندگی کی اصل رونق ہے، یہی ہماری زندگی کا اصل خزانہ ہے۔ ان سے پوچھئے جن کی مائیں نہیں ہیں، ان سے پوچھئے جن کے گھر خالی ہیں، ویران ہیں،
اور یقین کریے والدین کو ستانا ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی ضرور ملتا ہے۔ آپ دنیا میں بھی دیکھ کے جاتے ہو کہ میں نے والدین کے ساتھ کیا کیا تھا، وہی آج میرے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ حقیقت ہے، ایسا لازمی ہو۔ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک ترجمے سے پڑھنا سکھائیں، اپنے بچوں کو حدیثوں کی کتابوں سے متعارف کروائیں، ان کو ایک حدیث روزانہ کی سنانا شروع کریں، انہیں پتہ چلے ہمارا دین ہمیں کیا کہتا ہے۔ خالی سائنسدان، ڈاکٹر، انجینئر، خالی اور کھوکھلے انسان نہ بنائیں، بچوں کو ایسے انسان بنائیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنے، جو صرف آپ کی دنیا ہی نہیں آپ کی آخرت سنوارنے کی وجہ بھی بنے۔ والدین میری اس درخواست پہ ضرور غور کیجیے گا، اور اولاد سے میں ایک بار پھر ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتی ہوں، خدا را والدین کی قدر کر لیں۔ یہ والدین وہ ہیں کہ باپ دھوپ میں سارا دن خوار ہوتا ہے، خود ٹوٹے جوتے پہن لیتا ہے، آپ کو نئے جوتے لا کے دیتا ہے، پھر بھی آپ منہ بناتے ہیں کہ یہ کیسے کپڑے لے آئے ہیں، یہ کیسے جوتے لے آئے ہیں، اور ماں سارا دن صبح سے رات تک کچن میں، گھر کے کاموں میں، جابز پہ صرف آپ کے لیے دھکے کھا رہی ہوتی ہے، اور کل آپ کو لگے کہ میں تو خود سے ہی پل بڑھ گیا ہوں، مجھے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں تھی، میں نے خود ہی کیریئر بنا لیا ہے۔ یہ آپ کی غلط سوچ ہے، اور آپ کی جیسے جیسے عمر ڈلتی جائے گی، جیسے جیسے آپ بڑے ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ والدین کی قدر کر لیتا، وقت پہ والدین کو پہچان لیتا والدین کی کیا قدر ہے، تو بہت اچھا ہوتا۔ ابھی بھی وقت ہے، خدارا والدین کی قدر کیجیے، اور پلیز میری اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، صرف اس لیے کہ شاید کسی ماں کو اس کا بیٹا واپس مل جائے، شاید کسی بیٹے کو احساس ہو جائے، شاید کسی بیٹی کو احساس ہو جائے کہ ہم والدین کے ساتھ ویسا اچھا نہیں کر رہے جیسا ہمیں کرنا چاہیے، شاید کوئی بچہ والدین کی قدر کرنا سیکھ جائے، اور یہ آپ کے لیے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ خدا را میرے اس مشن میں میرا ساتھ دیجیے، اللہ آپ کا۔ اور یہ نظم سارے بچوں کے نام مجھے بہت پسند آئی، میں نے سوچا شیئر کروں، شاید کسی کو ٹائم پہ سنبھلنے کی توفیق مل جائے۔ جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا، یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا، ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے، تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے، تجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا، دودھ پی کے تیرا کام سونا ہی تھا، تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری، تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری، ماں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا، وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا، دھیرے دھیرے تو کڑیل جواں ہو گیا، تجھ پہ سارا جہاں مہرباں ہو گیا، ایک دن ایک حسینہ تجھے پا گئی، بن کے دلہن وہ پھر تیرے گھر آ گئی، فرض اپنے سے تو دور ہونے لگا، بیج نفرت کا خود ہی تو بونے لگا، پھر تو ماں باپ کو بھی بھلانے لگا، تیر باتوں کے پھر تو چلانے لگا، بات بے بات تو ان سے لڑنے لگا، قاعدہ پھر نیا ایک تو پڑھنے لگا، مدتیں ہو گئیں آج بوڑھا ہے تو، جو پڑا ٹوٹی کھٹیا پہ کوڑا ہے تو، تیرے بچے بھی تجھ سے اب ڈرتے نہیں، نفرتیں ہیں محبت وہ کرتے نہیں، درد میں تو پکارے کہ او میری ماں، تیرے ہی دم سے روشن تھے دونوں جہاں، وقت چلتا رہے وقت رکتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے وہ جو کہ جھکتا نہیں، تو جو احکام ربی بلاتا رہا، اپنے ماں باپ کو تو ستاتا رہا، کاٹ لے اب وہی تو نے بویا تھا جو، تجھ کو کیسے ملے تو نے کھویا تھا جو، یاد کر کے گیا دور رونے لگا، کل جو تو نے کیا آج ہونے لگا، موت مانگے تجھے موت آتی نہیں، ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں، تو جو کھانسے تو اولاد ڈانٹے تجھے، تو ہے ناسور سکھ کون بانٹے تجھے، موت آئے گی تجھ کو مگر وقت پر، بن ہی جائے گی تیری قبر وقت پر، قدر ماں باپ کی گر کوئی جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے، اور لیتا رہے وہ بڑوں کی دعا، اس کے دونوں جہاں اس کا حامی خدا، یاد رکھنا تو ساغر کی اس بات کو، بھول جانا نہ رحمت کی برسات